ڈن. عمران صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا. آج ہمارے ساتھ ہیں جناب عمران نذیر صاحب, چیف ایگزیکٹو آفیسر رائل ایکسپو فورس. جیسا کہ میرے دوست اب آپ سنتے رہتے ہیں کہ میرا جو پہلا سفر وہ ایگزیبیشن کے اندر ہے, اور ایگزیبیشن کے اندر پہلا سفر ان 3 دوستوں کے ساتھ ہے جو کہ عمران نذیر, رضوان نذیر اور عمیر نذیر. ان دوستوں کے ساتھ شروع ہوا اور اللہ کی کرم نوازی سے یہ بڑا ہی زبردست انداز میں اور بہت ہی خوبصورتی سے آگے چل رہا ہے. تو آج اسپیشلی انہوں نے میری دعوت پہ ہمارے آئی ڈیجیٹل تشریف لائے ہیں, کیونکہ یہ کاوش جو آئی ڈیجیٹل کی ساری تھی, اس میں بیہائنڈ دا کرٹنز ان میرے 3 بھائیوں کا, 3 دوستوں کا ایک بہت گہرا رول رہا ہے. اور انہوں نے ہر لمحے مجھے ہیلپ آؤٹ بھی کیا, مجھے انکریج بھی کیا, کیونکہ میرا اس مارکیٹنگ کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کے ساتھ بھی ایک گہرا لنک رہا ہے, اور میں کیونکہ ڈیجیٹل اور ٹیک کو پروموٹ بھی کرتا ہوں. تو عمران صاحب آپ کو آئی ڈیجیٹل میں آ کے کیسا لگ رہا ہے؟ کیا وہ جو ہم سوچتے تھے میں اس کے قریب ہوں یا نہیں ہوں؟ جب سے ہم نے یاد ہے رائل ایکسپو فورس شروع کی تھی, اس سے بعد ہم سوچ رہے تھے کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو ہمارے بعد آنے والوں کے لیے کم از کم آئی ٹی کے حوالے سے کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس کو ہم شروع کر سکیں. تو وہ آپ کے ہم تو بڑی خوشی ہوئی. ویسے بیرا میں آ کر چھوٹا شہر ہے, لیکن یہاں پہ لگتا نہیں ہے کہ چھوٹے شہر میں اتنا بڑا سیٹ اپ بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ کو شروع سے ایک آپ کے مائنڈ میں آئیڈیا تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, اور وہ آپ نے کر دکھایا ہمیں ہمارے سامنے. بہت شکریہ, اور یہ بہت شکریہ, چھوٹی بات نہیں. اچھا, ہمارے ساتھ عمیر نذیر جو کہ ہمارے رائل ایکسپو فورس کے خاص طور پہ آئی ٹی کے سارے معاملات کو دیکھتے ہیں, تو آئی ٹی کے ساتھ ان کا لنک کافی رہا ہے. مجھے حتیٰ کہ ونڈو کے لیے بھی ان سے رابطہ کرنا پڑتا تھا. میرا آؤٹ لک کا ای میل بند ہو جاتا تھا تو میں عمیر نذیر کے ترلے کرتا پھرتا ہوتا تھا. آج اتفاق سے عمیر نذیر آئی ڈیجیٹل میں کھڑے ہیں, تو آپ کو وہ بندہ جو آپ کے ترلے کرتا تھا میرا آؤٹ لک ٹھیک کر دے, اور اس نے ایک ڈیجیٹل ایجنسی کھڑی کر دی ہے. اب آپ کیا کہیں گے کہ مجھ میں ایسی کوئی قابلیت تھی کہ میں یہ کام کر لیتا؟ بہت شکریہ, مطلب ہمیں یہاں پہ آپ نے دعوت دی ہے, بہت ہمارے لیے احساس کی بات ہے. دوسرا یہ کہ اس وقت جو مظہر بٹی صاحب تھے وہ مطلب آئی ٹی سے بالکل ناواقف تھے, لیکن جیسے یہاں پہ آ کے مجھے جو دیکھنے کو ملتا ہے میڈیا پہ, آپ کے سوشل میڈیا پہ, تو دیکھ کے لگتا نہیں کہ آپ کو پہلے آئی ٹی کا بالکل نالج نہیں تھا. تو اب تو ماشاءاللہ مجھے خود کافی چیزیں یہاں سے سیکھنے کو ملتی ہیں. جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ ایسے سافٹ ویئر آ چکے ہیں کہ ہم لوگ مارکیٹنگ اتنا ایزی ہو گئی ہے. تو وہ چیزیں مطلب دیکھ کے لگتا نہیں کہ مظہر بٹی صاحب جو ہیں وہ پہلے والے رہے. بہت شکریہ. تھوڑا سا آپ اس دن ہو جائیں. اچھا, ابھی ناظرین میرے چاہنے والے, میں آپ کا اس بندے سے تعارف کرا رہا ہوں کہ ایگزیبیشن میں جس کو میں بہرحال اپنا استاد مانتا ہوں, میں نے کاروبار کی انتہا درجے کی جو باریکیاں ہوتی ہیں وہ اس شخص سے سیکھی. یہ ان کا نام رضوان نذیر ہے, رائل ایکسپو فورس کے یہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ رائل ایکسپو ہی یہ ہے. ہم نے ایک کٹھن سفر جو کہ زیرو سے بھی نیچے جا کے شروع کیا تھا, جب کہ مجھے یاد ہے کہ ٹوٹے لیپ ٹاپ کے ساتھ اور 3 ٹوٹے فونوں کے ساتھ ہم نے کام شروع کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ہماری رائل ایکسپو فورس کو ایک انٹرنیشنل ایگزیبیشن ایجنسی بنا دیا. تو بہرحال اس شخص کی اس کے پیچھے ایک جو کاروباری صلاحیت اور کاروبار کے اندر ایک رول ہوتا ہے کیٹلسٹ کا, وہ اس شخص کے اندر بے پایا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو اس میں بہرحال بدل جاتا ہوں ان کو بغیر کسی اور مبالغے کا اپنا استاد سمجھتا ہوں. اس کے علاوہ ایک میرے استاد دبئی میں ہوتے ہیں عمران شاہ صاحب, لیکن بہرحال ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزرا. رضوان صاحب کے ساتھ پچھلے 10 سال سے اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ آج کی جو یہ بات ہے یہ بھی ہے کہ تقریباً ہمیں رائل ایکسپو کے ساتھ اکٹھے کام کرتے ہیں 10 سال پورے ہو گئے, اور اس سارے عمل میں ہم بھائیوں کا یہ اکٹھا ہونا بھی ہم چاہ رہے تھے کہ اپنے جذبات کا ایک دوسرے کے ساتھ اظہار کریں. تو یہ ایک بہترین موقع ہوا کہ ہمارے پاس بیرا تشریف لائے آئی ڈیجیٹل میں, جب کہ اب ہم نے
یہ رائل ایکسپو گروپ کے ساتھ آئی ڈیجیٹل کو جو کہ آئی ٹی کی ایک انہینسمنٹ ہے ہم نے وہ بھی شامل کر لی ہے. تو رضوان صاحب آپ بیسیت میرے استاد پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ سارے عمل کو کیسے سمجھتے ہیں؟ ہم نے 10 سال کا وقت گزارا, ہم نے ان چیزوں کو دیکھا, ہم نے مشکل وقت سہے, ہم روئے بھی ساتھ, ہنسے بھی ساتھ, ہم نے تکلیفیں بھی سہی, بھوکیں بھی سہی, لوگوں کی بہت ساری باتیں بھی سہنا پڑی, اور ایک وقت ایسا بھی ہے کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ رائل ایکسپو یہ لوگ مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے اللہ نے ہمارا ہر بار ہاتھ پکڑا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ سرخرو کیا. تو سارے عمل میں آپ کی اپنا کیا تجزیہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے جس دن ہم لوگ کی پہلی ایک ملاقات ہوئی تھی, اور اس کے بعد پھر ایک ایگزیبیشن کے اندر ہم دونوں اکٹھے ہوئے تھے, اور اس ایگزیبیشن کو جیسے کیا ہم نے اور جس طرح سے انہوں نے میرے ساتھ کھڑے ہو کے سارا کچھ کیا, اس کے بعد جن کی وجہ سے ہم دونوں اکٹھے ہوئے تھے ان کی مجھے فیڈ بیک لیا انہوں نے مظہر صاحب کے بارے میں کہ مجھے بتائیں یہ بندہ کیسا ہے اور اسے کیا کام لیا جا سکتا ہے. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ سر جی اس بندے کو وزیر اعظم کر کے کھڑا کر دیں تو یہ وزیر اعظم ہے, اس بندے کو ایک چھوٹے سے بندے کے ساتھ کھڑا کر دیں تو یہ چھوٹے سے بندے کے ساتھ وہی بات کرے گا جو اس کی گفتگو ہوگی. اس کا لیول اپنا ہے, اس کا گفتگو کرنے کا انداز اپنا ہے, اور اس بندے کو صرف اور صرف ایک جگہ چاہیے, ایک پلیٹ فارم چاہیے جہاں کھڑے ہو کے یہ کھل کے کر سکے. جو کرنا چاہے اس کو چھوڑ دیں اس کے اوپر کہ میں نے یہ کرنا ہے, یہ آپ اس کی روک ٹوک کریں گے تو یہ بندہ نہیں چل سکتا. اس کو اس کی مرضی کے ساتھ چلنے دیں, یہ آپ کو بڑا کچھ دے گا. تو وہ آج انہوں نے کر دکھایا. ہماری کمپنی جب شروع کی ہم نے اکٹھے تینوں نے اکٹھے شروع کی, زیرو سے سٹارٹ کیا. پہلا ایک ایونٹ آیا ہمارے پاس پشاور کا تھا, ہمارے پاس 5,000 روپیہ نہیں تھا کہ ہم لوگ پشاور جا سکیں, اور ہم لوگ وہ کیسے گئے, کیسے کیا ایونٹ, سکسیسفل ایونٹ کر کے ہم لوگ گھر آئے, واپس آئے. اس کے بعد پھر میرے خیال ہم نے مڑ کے نہیں دیکھا, اور نہ انہوں نے مڑ کے دیکھا نہ ہم نے مڑ کے دیکھا واپس. اور ایک وقت آج اللہ کا شکر یہ ہے کہ مظہر بھٹی کا نام آپ پوری دنیا میں کہیں بھی لے لیں ہماری انڈسٹری کے اندر, آپ کو ہر بندہ بتائے گا کہ میں جانتا ہوں. ہم لوگ ٹرکی گئے, وہاں لوگوں نے خود ان کو بلا کے پوچھا کہ آپ مظہر بھٹی رائل ایکسپو سے ہیں, ہمیں خود بلا کے لوگوں نے پوچھا کہ آپ رائل ایکسپو سے ہیں. تو یہ سکسیس اللہ کا شکر ہے, یہ تینوں کے اکٹھے, چاروں کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے ہے, سارے اکٹھے ہونے کی وجہ سے ہے. بڑے وقت ہم نے برے دیکھے, بہت ٹائم برے دیکھے ہم نے. آج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اپنی مرضی سے اور اپنے طریقے سے سارا کچھ کر رہے ہیں. یہ آئی ڈیجیٹل کھڑے کرنے کے اندر بھی ان کا بڑا اچھا رول ہے. مجھے یاد ہے جب انہوں نے, ہم لوگ کراچی جا رہے تھے تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ ڈسکس ہوئی تھی, تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ میں ایسے کرنے جا رہا ہوں. تو ہم نے کہا تھا کہ آپ ایسے ایسے کر کے, کافی اس کے اوپر ڈسکس ہوئی, کافی طریقے بھی بتائے, ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کیے, لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ مہینوں کے اندر یہ چیزیں کھڑی کر لیں گے. اور اللہ کا شکر ہے جو پہلے دن سے دیکھا تھا اور وہ جو اندازہ تھا مظہر کے بارے میں, وہ آج دل خوش ہوتا ہے کہ واقعی میری جو میرا سوچنا تھا اس کے بارے میں, جو میرا اندازہ تھا, وہ اللہ کا شکر ہے اس سے کہیں بڑھ کے اس بندے کو پایا میں نے. ہم لوگ اس کے ساتھ ہیں آئی ڈیجیٹل کے اندر. میں تو آج یہ مظہر صاحب کو کہوں گا کہ اگر کوئی ڈیزرونگ پرسن آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو اندازہ کہ اس کے اندر, بچے کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ یہ کچھ کر سکتا ہے, تو آپ ہمیں ضرور بتائیں, اس بچے کو ضائع نہ کریں. ہم لوگ اس کے ساتھ, اس کے ایکسپینس میں, اس کے کسی بھی خرچے کے اندر ہم لوگ آپ کے ساتھ کھڑے میں. آپ ان بچوں کو ضائع نہ کریں, پلیز ان کو ساتھ لے کے چلیں اور ان کے اندر دیکھیں اگر یہ بچہ اس قابل ہے کہ یہ کچھ کل کو اپنے گھر والوں کے لیے کما سکتا ہے, لے کے جا سکتا ہے, تو ہم لوگ اگر ذریعہ بن کے اس کا کر سکتے ہیں تو ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے مظہر صاحب کے, اور اس کو اور بڑھائیں اور پھیلائیں اور بڑا کریں اس کو, اور ایک نام بنائیں اس چیز کے اندر اپنا بھی اور آنے والے بچوں کا مستقبل کے لیے بھی کام کریں. تھینک یو. بہت شکریہ رضوان صاحب. دوستو یقین مانیے آپ کے الفاظ نے بڑا دل خوش کر دیا ہے, اور کیونکہ آپ ہمارے وہ گھر کے افراد ہیں جن کے ساتھ ہی ہنسنا بھی ہوتا ہے, جن کے ساتھ رونا بھی ہوتا ہے, جن کے ساتھ خوشی بھی شیئر کی جاتی ہے, جن کے ساتھ دکھ بھی ہلکا کیا جاتا ہے. تو یہ خوشیاں یہ ساری کی ساری آپ کے ساتھ ہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان میں دوام بخشے اور ہم جس رستے پہ نکلیں, کیونکہ ہم نے کاروبار صرف پیسے کمانے کے لیے نہیں کیا, ہم نے کاروبار کو خدمت کے طور پہ بنایا. ہم ہمیشہ ایک نظریے پہ رہے ہیں کہ بانٹ کے کھانا ہے, جس میں مخلوق خدا کے بہت سارے سیگمنٹس کا حصہ ہے. اس میں چرند پرند جانور انسان سارے شامل ہیں, اور رب کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا اس میں,
اور ہم اللہ تعالیٰ کی اس خیر کو امانت سمجھتے ہوئے لوگوں تک پوری کوشش کر کے پہنچانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اسی طرح خیر بانٹنے والا بناتا رہے۔ دیکھیے کاروبار میں لوگ پیسہ تو کماتے ہی ہیں، لیکن خیر بانٹنے کا عمل جب شامل ہو جاتا ہے تو وہ کاروبار عبادت بن جاتا ہے۔ تو بہت شکریہ رضوان صاحب، عمیر صاحب، عمران صاحب، آپ کا یہاں آنے کا، آپ کی میری حوصلہ افزائی کرنے کا، میرے کلیگز کی حوصلہ افزائی کرنے کا کہ دیکھیے یہ زین ہے، وہ عدنان ہے، یہ بچے ہم نے یہی تیار کیے اور آج یہاں یہ انسپیکٹر ہے۔ زین انسپیکٹر کا ماسٹر ہے، عدنان کینوا کا ماسٹر ہے، یہ یہاں ٹریننگ دے رہے ہیں اور ان کے ساتھ کمیونیکیشن سکل اس لیول کی امپروو ہوئی ہے کہ بڑے سے بڑا ٹیچر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ الحمدللہ ایک، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ میں خود اپنے لیے آزادی چاہتا ہوتا ہوں نا، میں نے ان کے لیے آزادی کا موقع کیا ہے، میں نے کہا آپ اپنی مرضی سے کام کرو، بس اتھارٹی آپ کے پاس، مرضی ہے آپ کی، جتنا بہتر بنا سکتے ہیں آپ بنائیں۔ تو الحمدللہ ہم بہتر طرف نکل رہے ہیں۔ بہت شکریہ جناب، ٹھیک ہے جی، بہت